اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اب آپ کے سامنے قرآن جو مقدس اللہ کی کتاب ہے اس کے تعلق سے کچھ جو سوال جواب ہیں، سوال جواب کی صورت میں ہی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مدرسے اور اداروں میں پڑھتے ہوئے بچوں کو بھی آسانی سے قرآن کا تقدس سمجھ میں آئے اور وہ مدرسے میں پڑھتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کے پاس پڑھتے ہوئے بھی ان کو قرآن کی تقدس کا نالج ان کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگ اور بڑے لوگوں کو بھی قرآن کی مقدس کتاب کے بارے میں معلومات ہوں، دونوں کو فائدہ ہو۔ اس لیے سوال جواب کے طور پر میں یہاں پر کچھ آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، تو سن لیجئے کہ قرآن پڑھنے والوں کو باوضو رہنا ہوگا۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے جو ہے قرآن کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، انہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے یا چھونا ہے تو وضو کر کے جو ہے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے گا، بغیر وضو کے جو ہے قرآن کو چھونا نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، قرآن کو چھونے کے لیے باوضو رہنا چاہیے، تو قرآن پڑھنے والے کو باوضو رہنا ہوگا۔ اعوذ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر، پہلے اعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بغیر اعوذ اور بسم اللہ پڑھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ پہلے اعوذ پڑھی جائے، بعد میں تسمیہ بسم اللہ پڑھی جائے، اس کے بعد جلدی جلدی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض حضرات کیا جلدی روانی سے ایک سا جو ہے اتنی جلدی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اس میں برقرار نہیں رہتی ہے۔ ہم کو قرآن اطمینان سے، اتنا بھی اطمینان سے نہیں اور بہت زیادہ جلدی بھی نہیں ہے، درمیانی جو ہے چال، اس سے درمیانی قرات سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اور سوال اب دوسرا یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اس کو سن لیجئے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ پر، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ہر لفظ پر قرآن کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب سن لیجئے کہ ہر لفظ کے معنی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو پوری آیت ہوئی ایک۔ الحمد کا الف، اس کے بعد لام، پھر میم، پھر دال، الحمد، تو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر، ہے پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، اور دال پر۔ اس طرح سے دیکھیے کتنے الحمد ہم جب اتنا بولتے ہیں تو کتنی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہر لفظ پر قرآن کے جو ہے 10 نیکیاں ہم کو مل رہی ہو۔ ہم کو روز محشر ہم نیکیوں سے وہاں اتنا محروم رہیں گے، تو ہم کو چاہیے کہ دنیا میں جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کماتے جائیں۔ تو دیکھیے کہ قرآن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنی نیکیاں ہم حاصل کر رہے ہیں، ہر لفظ پر جو ہے نیکی مل رہی ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں کتنے سال قرآن نازل ہوا اور مدینے میں کتنے سال قرآن نازل ہوا، تو سن لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں 13 سال تک قرآن نازل ہوا اور مدینے میں 10 سال قرآن نازل ہوا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کو ہر بچے اور بڑے کو یاد رکھنا چاہیے، تو بہت معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں رہ کر بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، تو یہ ایسی چیزیں آپ کو بتلا رہا ہوں
کہ جو ہے آپ چھوٹی سی چھوٹی کم سے کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کس کا فرمان ہے کہ بڑا اہم فرمان ہے قرآن کے تعلق سے کہ ہر شخص قرآن تو پڑھتا ہے مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے الفاظ اور معنی سے بھی انسان اگر سمجھ لے مگر قرآن تو اس سے بھی افضل معنی بیان کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے قرآن کا جو ترجمہ کیا بس اسی میں اکتفا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کلام کے اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ وسیع معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کا فرمان ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان چاہیے؟ یہ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام کے قربان جائیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان چاہیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ نور ایمان کس طرح سے پیدا ہوگا؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ نور ایمان تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب وہ ذکر اللہ کرنے والا شخص قرآن پڑھتا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کے جو دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ قرآن کو اچھی طرح سے معنی سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، چھوٹی سی چیزیں آپ کو بتلا رہا ہوں قرآن کے تعلق سے کہ قرآن جو اس بندے نے کہا کہ بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرنا چاہیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، ہر بڑے بھی یاد رکھ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ۔ تو کیا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک دعا ہے، یہ دعا ہے تعوذ، جس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کے معنی ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ ترجمہ ہوا۔ تو اب نماز میں تعوذ کب پڑھی جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ تو ہم جب نماز میں ٹھہر کر اللہ اکبر کہہ کے جب رکعت باندھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس طرح سے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بھی آپ سن لیجئے۔ اس کے معنی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحمان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ کو ہر کام سے پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ جو بھی کام شروع کیا جائے اب بسم اللہ کر کے شروع کیجئے۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیے، آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے شروع کیجئے۔ اس طرح سے چاہے کوئی بھی کام کرتے ہو آپ بسم اللہ کہہ کر شروع کریں گے تو اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی۔ اور بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل اور بے عزت ہوتا ہے، خاص یہ بھی وجہ ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں، آج کل کھایا جاتا ہے، بہت سے نوجوان بلکہ اکثر نوجوان بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کھانا کھاتے وقت اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کھانے پر شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔
تو اس لیے ہمارے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا جب بھی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا جائے، اللہ کیا نام لے کر شروع کیا جائے۔ اب آئیے ہم دوسرے سوال پر آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی سورت قرآن میں جو آئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے کئی نام یہاں پر ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی کے معنی یہ ہے کہ وہ آیتیں 7 جو بار بار دہرائی جائے، تو یہ الحمدللہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، جملہ جو ہم ہر نماز میں بار بار دہراتے ہیں، اس لیے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ کوئی بھی پوچھے کہ بھئی کتنی آیتیں ہیں تو 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جس کے معنی ہیں کہ تمام ہر طرح کی تعریف اس خدائے تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار یعنی پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہیں نہایت ہی رحمان، بے حد رحم کرنے والا۔ پھر مالک یوم الدین، یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی ہیں اے باری تعالیٰ، اے رب العزت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب یعنی غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا نماز میں پڑھنا کمپلسری ہے؟ تو بالکل بے شک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کچھ چھوٹے موٹے سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے جو آپ کے بچوں کو اور آپ سبھی کو یہ جو ہے فائدہ پہنچائیں گے اور آپ کے معلومات میں اضافہ کریں گے۔ شکریہ۔